صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے دلوں کے لیے طہارت ہے۔ ہم سب مل کر ایک تو درشی بھی پڑھیں گے، اور اگر دائیں طرف والے بیٹھے تو میرے دل کی طرف ہیں، یہ دل والے ذرا آمنے سامنے ہو جائیں تو مناسب رہے گا، وگرنہ جہاں ہیں ٹھیک ہیں۔ صلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی۔ حضرت قبلہ صدیقی صاحب ابھی امیر المومنین، امام الواصلین، امیر کشور محبت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جذبہ محبت میں یہ کہی ہوئی بات جس کو انہوں نے ہر جا پہ نبھایا کہ اے کریم میری یہ تمنا ہے کہ ابو بکر کی آنکھیں ہوں اور آپ کا روح انور ہو، اور بس اس کے سوا کچھ نہ ہو۔ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کم و بیش 17 ماہ مدینہ منورہ میں رونق افروز ہونے کے بعد ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے قبلہ اول کی طرف رخ انور کر کے نماز ادا فرمائی۔ اسلام بڑھتا گیا، یہود کی سازشیں دم توڑتی گئیں۔ جب سازشیوں کی سازشیں دم توڑتی ہیں تو وہ پروپیگنڈا مہم کا آغاز کرتے ہیں، اور باتوں میں عیب نکالنے کی یا عیب ڈالنے کی یہ الگ فن ہے، عیب نکالنا اور عیب ڈالنا۔ تو وہ یہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہتے تھے کہ نبی، شریعت اور کتاب سب نئے لے آئے ہو، قبلہ کیوں نہیں بدلتے؟ قبلہ کو تم نے ہمارے والا رکھا ہوا ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان بارگاہ ناز میں عرض کرتے کہ حضور یہ میں دیتے ہیں یہ یہودی، تو جواب میں یہی فرمایا جاتا جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ ایک دن جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اس جگہ پر جہاں آج مسجد قبلتین ہے، نماز ہی میں خیال رکھ گیا۔ ہم نے کوئی کام کرنا ہو وہ پہلے کچھ چار رکھتے پڑھیں، کوئی استغفار و درود کرے، پھر گڑ گڑا کے دعائیں کریں۔ اب بھی مالک کی مرضی ہے، قبول فرمائے یا نہ فرمائے، وہ مالک ہے۔ حبیب کیسے حبیب ہیں اور محبوب کیسے محبوب ہیں کہ نیت باندھ کر اب ارادہ فرمایا کہ آج بدل ہی جائے۔ نماز کی حالت میں یہ قلب اطہر پر چیز وارد ہوئی کہ آج قبلہ بدل جائے۔ قبلہ توجہ کے مرکز کو کہتے ہیں۔ کعبہ اس عمارت کا نام ہے، اور قبلہ کی تعریف یہ ہے توجہ کا مرکز۔ تو قبلہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ تعالی کو سجدہ کرتے ہیں، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے۔ جب ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے تو ہم کسی ولی کے مزار کو کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ جو اب لوگ آئے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ ان کو صحیح پتا تھا کہ تقریر کا ٹائم کیا ہے، اور ہم نے آپ کا بڑا انتظار کیا، اور اب آپ کی آواز کا انتظار کرنا پڑے یہ اب جشتہ نہیں ہے۔ کہہ لے رہا ہوں کہ ہم تو کعبے کو سجدہ نہیں کرتے بھائی صاحب، ہم تو کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، تو بھائی ہم کسی مزار کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جو کرے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور آسان کر لیں، وہ ہم نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا رحمہ اللہ نے خاص اس عنوان پر کتاب لکھی الزبدۃ الزکیہ، 3 آیتیں 40 حدیثیں اور 200 کے قریب آئمہ فقہ اور عقائد کے باب کے آئمہ محدثین ان کے اقوال جمع کیے، اور یہی نتیجہ نکالا کہ سجدہ عبادت وہ ایک آن کے لیے بھی غیب کو روا نہ ہوا۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا
وہ سجدہ عبادت نہ تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ اور ایک دنیا کا انوکھا سجدہ یہ بھی تھا، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام یہ ایک دور کے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم صدیقہ کے خالو لگتے ہیں۔ یہ سمجھ آ گئی؟ حضرت روح اللہ بھی اپنی والدہ کے بطن میں تھے، حضرت یحییٰ بھی اپنی والدہ کے بطن میں تھے۔ اب بی بی مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ تعالی علیہا چونکہ اللہ کی قدرت سے ان کے بدن میں روح اللہ کا وجود ٹھہرا، تو یہ جو نبیوں کی مائیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی عفت مآب ہوتی ہے، شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے۔ پھر ہمارے سرکار وہ ہر بات میں ہی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا، ہر بات میں۔ اب یہ کر رہا ہوں کہ اب انہیں یہ بات ستا رہی تھی کہ یہ راز کس کو کہوں، اللہ کی قدرت سے ایسا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ ماں کے بعد ماسی، ٹھیک ہے؟ تو خالہ کی خدمت میں گئی اور کہا خالہ تو میرے کردار سے بخوبی واقف ہے، یوں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ آیا، اس سے میرے دامن میں پھونک ماری اور قدرت خداوندی سے میرے بدن میں اس بچے کا وجود ٹھہر گیا۔ میں تمہیں یہ صفائی ذکر کر رہی ہوں، بھائی قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرتے، یہ تو ابھی تو قبلے کی بات بیچ میں ہے، آپ توجہ ادھر رکھیں گے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ اپنی صفائی میں یہ بات کہہ رہی ہیں تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور حضرت بی بی مریم کی خالہ کریمہ نے کہا مریم تمہیں اتنی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں، جب تو گھر میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے پیٹ والا تیرے پیٹ والے کو سجدہ کر رہا۔ حضرات علماء و مشائخ و سادات کی نظر یہ جملہ ہے میرے پیٹ والا، سبحان والا والے کو، اور سمجھ دوں لڑکا لڑکے کو۔ حضرت یحییٰ کی والدہ جانتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نبی کی والدہ کریمہ جانتی ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، جب رب نے ماؤں کو یہ علم بخشا ہے۔ یہ سجدہ جو تھا یہ بھی تعظیمی تھا۔ تو لہذا ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ اسے قبلہ مانتے ہیں۔ تو اب جانے عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قصد فرمایا اور اس حالت میں حضور بنور علیہ السلام نماز پڑھاتے پڑھاتے آسمان کی طرف دیکھتے، ہم نظر اٹھائیں تو ہمیں نیلا پیلا آسمان دکھتا ہے، رات ہو تو تارے دکھتے ہیں، اندھیری رات ہو تو وہ بھی نہیں دکھتے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب نبی اوپر دیکھے تو یہ حدیث ہے جو ہم دیکھتے ہیں وہ تم نہیں دیکھتے، اور یہ بھی حدیث ہے صحیح بخاری کی پہلی جلد کتاب الصلاۃ اس چیپٹر میں کہ صفیں سیدھی رکھا کرو، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہمارا چہرہ پاک جانب قبلہ ہوتا ہے تو ہم صرف ادھر دیکھتے ہیں؟ قسم اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جیسے ہم سامنے دیکھتے ہیں ویسے ہی ہم پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے، نہ تمہارے رکوع ہم سے چھپے ہیں، نہ خشوع و خضوع ہم سے چھپا ہے۔ رکوع تو ظاہر کی کیفیت کا نام ہے اور خشوع و خضوع دل کی کیفیت کا نام ہے۔
تو بخاری کی اس حدیث کے اس حصے کا ترجمہ یہ ہوا نہ تمہارا تن ہم سے چھپا ہے نہ تمہارا من ہم سے چھپا ہے۔ اور امام عاشقان مجدد دوران امام محمد رضا قادری یوں ہاتھ باندھ کر گزار ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں ہے۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھیے آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم الدولۃ المکیہ کی طرف بھی نہیں جاتے اور خالص الاعتقاد کی طرف بھی نہیں جاتے، یہ دونوں کتابیں ابن غیب میں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہوئی ہیں۔ ہم شعر کا پر سوال کا جواب اعلیٰ حضرت سے شعر میں دیتے ہیں، اور میں آپ سے شعر کرنا چاہتا ہوں اور آپ شعر بن کے سنیے، سماعت کیجیے گا۔ اب آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تو کہا میری حضوری کی کیفیت کا وہ شعر سنو۔ بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں مخفی پوشیدہ، اور کوئی غیب کیا، اور کیڑا غیب ہے تو آپ سے ڈھکا چھپا رہ جائے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا۔ آواز آپ کی ذائقے دار نہیں ہے، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گرامی قدر حضرات واپس پلٹتے ہیں اور شکر ہے کہ ہم کہیں گئے بھی تو غیر کی چوکھٹ پہ نہیں گئے۔ میرے آقا نعمت میرے دادا مرشد سیدی و سندی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ وراثت کا مسئلہ لکھوا رہے تھے کہ فلاں کو یہ حصہ ملے گا، استفتاء تھا، اس کا جواب ہو رہا تھا، لکھواتے لکھواتے کہا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلاں کو اتنا فلاں کو اتنا۔ اب جب املا ہو چکی تو فرمایا سناؤ، مفتی صاحب سنانے لگ گئے اور بیچ میں پڑھا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ وہاں مولانا مسئلہ تو ہم فقہ کا لکھوا رہے ہیں، حدیث تو بیچ میں آئی ہے، سبحان تو یہ آپ نے کیسے لکھا؟ اس کی حضور میں نے نہیں لکھا، آپ نے فرمایا، میں نے لکھا۔ تو حضور محدث اعظم کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے اور آپ نے وہ شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے شکر ہے کہ میرا خیال بھٹکتا نہیں، اور اگر کبھی بھٹک بھی جائے تو کسی اور طرف نہیں تیری طرف ہی جائے۔ بھٹکتا نہیں ہے، اور اس کو اعلیٰ حضرت کے شعر میں سن لیں۔ امام کہتے ہیں جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا، جب گرے اشتہارہ کیا ہے کہ جان پی کے مدہوشی ہوتی ہے، مدہوشی میں چونکہ ہوش نہیں ہوتا، پیر لڑکھڑاتے ہیں اور بندہ گر جاتا ہے، تو امام عشق کا جان پینے کے بعد جو مدہوشی ہوئی اس مدہوشی میں گرے تو کیا ہوگا؟ جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا، ہوش میں ہیں یہ بھٹکنے والے۔ تو جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ، خدا جانے کی کتنی مرتبہ، سر انور اٹھایا آسمان کی طرف دیکھا۔ اب دیکھا کیا جا رہا ہے کہ جبریل نہیں آئے، مان ہوئے کہ اینج دا
سبحان سبحان کیا کہوں جناب، سبحان ہر جملے کا ترجمہ کرنے بیٹھے تو رات بیت جائے گی نا۔ مان ہوئے کہ اے نظام محبت ہوئے کہ اے جدی کہ ہم نے خیال کیا ہے جبریل کیوں نہیں آیا۔ سبحان محبوب کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور لطف میں کا تجھے کیا پتا ہے ظاہر ہے کم وقت تو نے پی ہی نہیں۔ جو محبت سے واقف نہیں وہ کیا جانے کہ محبوب و محب کی رمز کیا ہے۔ جو واقف ہو گیا اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آپ اس پہ خیال کریں کہ جبریل کیوں نہیں آیا ابھی تک، ہم نے خیال کیا ہے، ہمارا من چاہا ہے کہ آپ قبلہ بدلے وہ کیوں نہیں آیا۔ حضور اب دیکھ رہے کہاں تک ہے، اب نظر کہاں تک جاتی ہے۔ دو رکعتیں گزری اور سدرہ نشین پیام رحمان جل شانہ لے کر حالت نماز میں آئے۔ یہ بات میں نے حضور محدث اعظم کے تذکرے میں تحریراً نہیں پڑھی، بعض بزرگوں سے سنی ہے کہ آپ نے یہی بات بیان فرمائی تو آپ نے ایک نکتہ بیان فرمایا کہ جبریل امین نے شاید کہا ہو کہ مولا تیرے حبیب نماز مکمل کر لیں، نماز کے بعد لے جاؤں گا، چلیے اگلی نماز میں رخ انور ادھر ہو جائے تو ابھی طرح ہم نماز ادا کر رہے ہیں، نماز کے بعد ادھر سے جواب ملا ہوگا محبوب نے خواہش نماز میں کی ہے، خواہش نماز میں کی ہے، پوری بھی نماز میں کریں، پوری بھی نماز میں۔ تو اب یہ ہوا کہ وہ حاضر ہوئے، اور آپ ذرا دیکھیے اس کو کہ اگر بادل نخواستہ میں تاخیر سے پہنچتا، کیا آپ کو مجھے بھی مختلف امور میں کبھی ایسا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو سلام دعا کے بعد پہلی بات جہاں خاص تعلق ہوتا ہے تو ان کی دلجوئی کے لیے پہلی بات یہ کہتے ہیں میں تو جی بہت دیر سے چلا ہوا ہوں، راستے میں بھیڑ بھاڑ تھی، یا لوگوں نے روڈ بلاک کیا ہوا تھا، یا گاڑی پنکچر ہو گئی، یہ مسئلہ بنا، اس لیے اتنا ٹائم لگ گیا، ورنہ اور ریزن تو کوئی نہیں تھا۔ آتے ہی سلام دعا کے بعد جو ہمارا انتظار کر رہا ہے اس کے سوال سے پہلے یہ ایک انداز محبت ہے۔ سبحان بہت زیادہ مشکل بات تو مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کہیں ہو تو واپس لیتا ہوں، آسان بات ہے نا کہ بندہ آتے ریزن بیان کرتا ہے کہ تاخیر تھی تو سبب تاخیر بھی تھا، بیان کرتے ہیں۔ میں یہ بات جتنی ابھی کر چکا ہوں اس کو اگلی بات سے 0.0 بھی مشابہت نہیں ہے، میری کیا اوقات کہ تشبیہ کے لیے کہوں، مثال ہمیشہ تشبیہ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اکثر سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، تو اس کو سمجھانے تک ہی رکھیے گا، اور آپ اگلے سیشن میں چلیں اور سمجھیں۔ وہ عین نماز میں اترتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اور آتے کیا کہتے ہیں، اللہ کا پیغام قد نرا، سبحان اللہ۔ کاش کے ترجمے پہ غور ہو جائے۔ حضرات علماء کو تو میں سبق سنا رہا ہوں، باقی جو میرے کلاس میں ہیں میرے ہم سبق، کیا حسین پیرایا ہے نماز میں خواہش کی تھی، نماز میں جواب آ رہے، سیدھی سیدھی گل ہے کہ ٹھیک ہے جی ادھر رکوع کر، دیکھیں نا میں بیان کر رہا ہوں تو کوئی بندہ کھڑا ہو کر کہ جی پانی پیش کروں آپ کو، اچھا میں کہوں دے دو پانی دے دیں، اچھا اس گلاس میں ڈالوں وہ اس گلاس میں ڈالوں، تو میں الجھ کے کہوں گا میاں پوزیشن دیکھو میں تقریر کر رہا ہوں، اب تمہیں یہ ساری چیزیں سمجھاؤں گا، جلدی جلدی پانی ڈالو پی لوں، اتنا گیپ کہاں ہوتا ہے، نعرہ لگ رہا ہے ہم پانی پی لیں، یہ بھی میں نے بطور مثال کہا ہے۔ اگلی بات سے تشبیہ کا رنگ نہیں ہے، سیدھی بات ہے، آج قبلہ بدل جائے، اوکے ہو گیا جی جبریل ٹھیک ہے جی، جبریل سامنے آ کے اشارہ بھی کر سکتے تھے کہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آپ
کی محبوب سے محبت دیکھیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء. محبوب ہم دیکھ رہے ہیں. بس اسی میں سارا کچھ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے تھے؟ کیا دیکھ رہے تھے؟ بار بار حبیب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. محبت کی رمز میں سمجھیں اسے. ایک اور جملہ کہہ دوں. حبیب آج تیرا دیکھنا اتنا پیارا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھا حکم نہیں آ رہا کہ ٹھیک ہے محمود کر دو، لیکن معذرت کے ساتھ پچھلی بات سے اس کا لنک نہیں جو میں نے مثال دی تھی. گویا یہاں بھی محمود سے فرمایا جا رہا ہے پیارے رکعت اول میں ہی بات ہو چکی ہوتی پر ہم دیکھ رہے تھے. دیکھنا ہی ایسا پیارا تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے. تو جناب یہ تو رحمان کہہ رہا ہے تو صدیق اکبر کیوں نہ کہیں کہ حضور میری تمنا ہے کہ آنکھیں میری ہوں رخ زیبا. پیارے تیرا دیکھنا اتنا پیارا تھا. قد نرى ہم دیکھ رہے تھے آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنا. اچھا مجھے نہیں پتا یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ اس آیت کے نزول کے بعد کا حکم ہے کہ پہلے کا، کیونکہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ بات کی کہیں سے کہیں لا کر کھینچا تانی پیار کر ہمارے ٹانکے جوڑ چلتے ہیں. کہ حدیث شریف میں اور حدیث بھی صحیح میں ہے کہ جو نماز میں آسمان کی طرف یا اوپر نظریں اٹھا کے دیکھتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے کہ اس کی نظر اچک لی جائے. تو یہ آداب نماز میں تلقین کی گئی ہے کہ نماز میں نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو نہ اوپر دیکھو. اب محبوب نے کتنی بار دیکھا تو آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ پہلے نماز پڑھ رہے تھے اب اوپر دیکھنے کا کیا محبوبیت سمجھیے. اور جو محبوبیت سمجھ گئے انہوں نے کہا کوئی مثل نہ ڈھولے. ہمارے یہاں تو میاں تکڑیاں لے کر بیٹھ گئے. تکڑیاں زرگروں کی اور بولیں گے پتھروں کا ٹرک تولیں گے. ایمان اٹھے تولیں گے اور کس کو تولیں گے؟ مقام حبیب کو. حضور کی ذات مناظروں کے لیے ہے ہی نہیں. کاش سمجھا کرے. حضور کی ذات نہیں، حضور کی ہر نسبت اہل بیت نظام صحابہ کرام یہ مباحثوں کے لیے نہیں ہے، جھگڑنے کے لیے نہیں، مناظروں کے لیے نہیں ہے. یہ ہستیاں کو پیار کرنے کے لیے، یہ محبت کرنے کے لیے ہے. خرابی کب آئی؟ جب ان کو موضوع مناظرہ بنایا گیا. اچھا اب کریں گے کیا؟ اچھا موضوع ہوگا حضور کے علم کا اور ایک تو کرنا پڑے گا ثابت اور ایک اس کی مخالفت میں چلے گا. کیا پدی کا شعبہ یعنی حضور کا علم جسے اپنا علم نہیں وہ حضور کا علم بولے گا. یہاں تو امیر کشمیر محبت سرکار صدیق اکبر سے جانے عالم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا ابو بکر ہماری حقیقت کو ہمارے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو بھی نیڑے نیڑے ہیں پر پیارے تو بھی ساری حقیقت نہیں جانتا. نہ تم خدا ہو نہ ذات خدا سے جدا ہو، اسی پہ چھوڑیے وہی جانے کہ تم کیا ہو. تو عرض یہ ہے کہ جھگڑے اور عدم اطمینان، بے قراری، اضطراب، روحانیت سے دوری، ادب سے دوری کب پیدا ہوئی؟ جب ان ذاتوں کو محبت کے نظر سے اٹھا کر تنقید کی دنیا میں رکھا گیا. تنقید کی دنیا میں رکھا گیا، خود بھی برباد ہوئے اور باقیوں کو بھی برباد کیا. ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ نہیں تھا.
سبحان حضرت سیدی صاحب ابھی بیان فرما رہے تھے کہ حضرت صاحب عرس امام محمد بشیر الحق صدیقی نور اللہ مرقدہ اوڑھنا بچھونا صبح و شام انہیں جانا انہیں مانا انہیں کا ذکر انہیں کی بات یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا کوئی ہم سے گفتگو برکت رحمہ اللہ کی خدمت میں کوئی حاجی آتا ہے پنجابی کا لفظ بولو ٹامے ٹامے حاجی ہوتے ہیں درست دور کے اندر حاجیوں کی کثرت بھی لے بیٹھی تو وہ کوئی حاضر ہوتے ہیں حضور میں حج سے آیا ہوں کتنی پیاری بات ہے اور بلکہ ہم نے بھی آج سے 30 سال پہلے کا دھندلا خیال یاد ہے پورا پنڈ استقبال کا سیاح ایسا بار ہے عمرے کا تو تصور معاذ کل کی بات ہے لوگ کثرت سے حج پہ جاتے تھے اب اعلیٰ حضرت سے کوئی ماننے والا ہی کو جا کے کہہ رہا ہے میں حج سے آیا اب امام کیا کہتے ہیں سرکار اعظم میں حاضری ہوئی تھی سبحان اللہ اچھا اگر یہ لفظ مشکل لگا آسان کر دوں مدینہ شریف حاضر ہوئے تھے اچھا تو کہہ رہا میں حج سے آیا ہوں امام کہتے مدینہ شریف کہتے سبحان اللہ میں حج سے آیا ہوں مدینہ شریف حاضری ہوئی سبحان یہ پوچھئے کہ طواف زیارہ کر کے آئے کہ نہیں کوئی اپنے اوپر دم کا بوجھ تو نہیں لے آئے دم واجب ہوا کو واجب چھوڑا تو دم دے آئے کہ نہیں عرفہ میں پہنچے کنکریاں ٹھیک طرح سے لگا دی تھی کوئی مکروہات کا ارتکاب تو نہیں کیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا یہ تو پوچھ ہی نہیں رہے مدینہ شریف سبحان اللہ یہ ہے اشرف محمود سامنے ہے مدینہ شریف حاضر ہوئے تھے اب حاجی کہتا الحمدللہ حضور مدینہ شریف تو حاضری ہوئی بھائیو میں آج تک یہ کام نہیں کر سکا میں تو اپنے حوالے سے بات کر سکتا ہوں سوائے اپنے مرشد کریم کے معاملے میں لیکن حیران ہوتا ہوں یار اتنی بڑی عظیم شخصیت 14ویں صدی کا مجدد 150 علوم قدیمہ اور جدیدہ میں مہارت تامہ رکھنے والا اور جاگیردار مللی فقیر نہیں ہے سبحان اللہ جاگیردار ہے بڑی بڑی ریاستوں کے نواب جس کی جھلک دیکھنے کو بےتاب ہے پیر خانے پہ جائے تو مرحرا ناز کرتا ہے کہ احمد رضا آیا ہے علماء مدینہ منورہ نے آلہ سے کہا تھا یہاں بڑے علماء آتے ان کی جوتیاں گر جاتی ہیں کوئی منہ نہیں لگاتا خبریں تو کی ہیں جس گھر جاؤ تیری گھر نہیں ہوتی اتنی بڑی شخصیت ہے امام احمد رضا اور وہ کہتے حضور حج سے مدینہ شریف حاضر ہوئے کہ اتنا سنتے ہی اگلے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا آلہ حضرت اس کے قدم چوم لے بتلائیے یہ کہنا کتنا آسان ہے اس کرسی پر بیٹھ رضا تو کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے قدموں کو بوسہ دیتے ایک مرید حاضر ہوئے حضور حج سے آیا ہوں مدینہ شریف حاضر ہوئے تھے رونے لگ گئے حضور کفیل نے بڑی ذات کی کری فرما کیا ہوا حضور سے 3 دن ملے مدینہ شریف میں قدم چوم کے کہا اللہ کے بندے وہاں ایک سانس بھی مل جائے ہمارا مسلک تو یہ ہے بھائی صاحب کہ جو وہاں سے ہو آئے اس کے قدم مسلک کا امام چومتا ہے تو جو پہلو میں سوئے ہوئے ہیں بنے ہوئے یہ نقیب ہے یہ ایسا زہر ہماری محفلوں میں آیا نقابت کے نام پر کہ جس کا دریافت ہمارے پاس آج تک ہے ٹھیک ہے نعت خوانی کے نام پر اور خطابت کے نام پر بے ربط اور بے ضبط باتیں بے ادبی پہ مبنی کوئی کسی کو فالو کرتا ہے کوئی کسی کو فالو کرتا ہے کل حضور دیے بس معیار حضور کی ذات ہے رکھنے کا مقام حضور کی ذات ہے بھائی ہمارے اکابر تو وہ گزرے اور آپ میں سے بہت دیوانے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے خاک طیبہ سنبھال کے رکھی ہے اور وصیتیں کری ہیں کہ جب نہلا لو کفن پہنا لو تو چہرے پہ شہر حبیب کی خاک مل دینا ہم تو اس شہر کی مٹیوں سے یوں پیار کرتے ہیں کہ قبر میں نجات کا سامان سمجھتے ہیں تو صحابہ کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے اور اہل بیت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے خدا را سمجھیے خدا را
اب تو لٹانے کو کچھ باقی نہ رہا، اللہ۔ ایک بھرم ہے کہیں وہ بھی ختم نہ ہو جائے، سبحان اللہ ڈر ہے کہ کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ دریا کے اجل وقت پڑا ہے۔ وہ دین کے نکلا تھا بڑی شاہ سے وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اللہ غنی حمید، حبیب ہم دیکھ رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب ہم دیکھ رہے تھے، محبوب کیا دیکھ رہے تھے؟ واہ واہ ایک شاعر خدمت انور میں حاضر ہوئے اور چہرے پر زردی کے ساتھ شیخ سعدی نے 6 نشانیاں لکھی عشقوں کی، واہ واہ سبحان اللہ آنکھ زرد و رنگ زرد و چشمے تک، واہ 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 ترتیب تو یہ ہے، ٹھنڈیاں آواں اکھاں واہ واہ وگدیاں واہ واہ تے رنگ پیلے۔ انہوں نے کہا کہ پتر اور بھی پوچھنا ہے نا کہ کٹ کھانا کٹ بولنا کٹ سونا، سبحان اللہ واہ 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 یہ عشقوں کی نشانی ہے۔ ہمارے نشانی کے ناک کے ڈبہ ہے، مالا کون سا ہے، ہاتھ میں کڑا کون سا ہے، پاؤں میں کون سا ہے۔ یہ فروزہ لایا ہوں نجف سے، یہ عقیق لایا ہوں مدینے سے، یہ کڑا ہے بابا صاحب کے دربار سے، یہ دھاگا ہے سیون سے۔ قسم لے لو کسی سے کہ اگر کسی بھی جتنے مزاروں کے نام لیے کبھی کسی نے دھاگوں کا بزنس کیا ہو، نگینوں کا بزنس کیا ہو، انہوں نے تو مدینے کی بات ہمیشہ کی ہے، مدینے کی دعا کی نہیں۔ سبحان اللہ صحیح جاگ رہے ہیں بھر سبحان اللہ کس دنیا میں کھوتے ہیں۔ میں نے شاید تصوف والی وہ جو پروگرام تھا اس میں کہا تھا کہ ہمارے اسلاف اور اولیاء اور صوفیاء نے کو کڑے پہننے کا کلچر نہیں دیا تھا، البتہ وہ یہ کہتے تھے کسی اللہ والے کے کڑے میں آ جائے، سبحان اللہ اس کو فروغ۔ وگرنہ یہ تو شوق ہے، جس رنگ کا قمیض اس رنگ کا دھاگا، فیشن کا فیشن، نال بلیاں کا نام۔ ناچنے کو اپنا دل کرتا اور وہ بھی عورتوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اگر لفظ شام کلندر جڑ جائے تو بھرم بھی رہ جائے، عقیدت بھی رہ جائے، اندر کا جو خبث ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ کیا جواب دیں گے؟ ہم تو کربلا والوں کی بات کرتے ہیں نا، کربلا والوں کے اس بیٹے کو کیا جواب دیں گے جو سیمن میں ہے؟ کہ ہم نے آپ کے نام پر کیا طوفان بدتمیزی برپا کیا ہو، اس سید کو کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب کسی کے پاس ہے؟ ہم نے تو ان کے تذکرے میں یہ پڑھا ہے کہ سہمن اس سے پہلے ریاستیں سندھ کے خطے، تو اس علاقے کے اندر شہر آباد کا ناچنے والیوں کا، جیسے ہماری بولی میں شہر حسن کہتے ہیں، تو ناچنے والیوں کی وہاں آبادی تھی جب حضرت وہاں تشریف لائے ہیں، اور نام ہے سید حافظ محمد عثمان۔ سبحان 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 اللہ تینے چارے شاویں سارے نچناڑے نال میل نہیں کھاتے، سبحان سبحان اللہ کہتے باقی باقیوں کے لیے فاتحہ ختم ہو جائے۔ سبحان سید حافظ محمد عثمان، یہ لال قلندر شہباز قلندر کا غلبہ کر دیا ان کے نام پر تاکہ نام عثمان چھپ جائے۔ اللہ نہ یہ عثمان چھپ سکتا ہے نہ دو نوروں والا چھپ سکتا ہے۔ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، ابن عساکر نے سے نقل کیا ہے، امام سیوطی انہی کے حوالے سے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان کو مولا پاک فرماتے صرف زمین والے ہی ذوالنورین نہیں کہتے، آسمان والے بھی سبحان اللہ یہ عالم تھے، حافظ تھے، محدث تھے، بعض درس نظامی کی کتابیں انہوں نے لکھی۔ میں حضرت شہباز قلندر کی بات بتا رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان واہ حضرت شہباز قلندر کی باتیں بتا رہا ہوں، حافظ تھے۔ ان کا نام عثمان بھی کسی اور نے نہیں رکھا، خود مولا مشکل کشا نے رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا کائنات ان کے والد اقدس کے خواب میں آپ اللہ کو اتر دیتا ہے، نام عثمان رکھی۔ سبحان اور اللہ جب اتنے مہینوں کا ہو جائے تو مدینہ شریف روضہ انور پہ لے کے اس کو جانا، اور پھر حضرت عثمان غنی کے مزار پہ بقیع میں لے جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ
غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. ہم نے فقر و درویشی کس کا نام رکھ دیا بھائی صاحب؟ کائے کی فقر و درویشی، دھاگے کڑے گھٹیاں مالائیں یا رنگ برنگے کپڑے. یہ وہ درویش ہیں کہ جن درویش ساتھ بھی کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں. جلسوں کے اندر نقابت و خطابت کی دنیا میں ساتھ بیٹھے ہوئے حضرات کو وہ القابات دیے جاتے ہیں جن سے وہ خود واقف نہیں ہوتے، اس دن واقف ہوتے ہیں کہ ہمارا مقام تو یہ بھی ہے. کیا سمجھا؟ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، ایک درد ہے، میرا اپنا ایک انداز ہے گفتگو کرنے کا. اس دن واقع ہمیں کئی دفعہ جا کے واقفیت ہوتی ہے کہ ہم یہ بھی ہیں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ میں لکھا جھوٹ گھروں کو برباد کر دیتا ہے. اگر رسول اللہ کے اسٹیج پہ جھوٹ بولا جائے تو روحانیت کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے ہوگی روحانیت؟ کس طرف گئے ہم اللہ الحفیظ. تو ان کا رنگ زرد تھا، 6 نشانیاں بیان کرتے ہیں. ہم وہاں گئے اور وہاں سے پھر واپس آ گئے. جانے جانا علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا تمہارا رنگ کیوں بدلا ہے؟ حضور ایک چیز پریشان کرتی ہے. اور یہ میں سارے بزرگوں کی نظر کر رہا ہوں، تصور کی بات ہے جی. ایک چیز پریشان رکھتی ہے. اگلی بات سنانے سے پہلے یہ کرنی ضروری ہے تاکہ اگلی کا لطف برقرار رہے. اور وہ بات یہ ہے کہ حضور داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق کے بارے میں بات کی ہے کہ اس کی ایک منزل یہ ہے کہ جب وصل نصیب ہو جائے تو جستجو ختم نہ ہو. اس پر جتنی آپ نے کہہ دی اتنی ہی بنتی ہے. یہ تو ہماری طرف سے بھی دھونس ہوگی آپ کے اوپر کہ جس کی سمجھ نہ آئے اس میں بھی کہہ دو سبحان اللہ. تو اتنی بنتی ہے. وصل کے بعد بھی جستجو ختم نہ ہو، اور اگر جستجو ختم ہو گئی تو وہ بندہ وصل میں کامل نہیں ہے. ہاں ایک موقع آپ کو بھی بولنے کا فراہم کر دوں، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. جب تک حاضری نہیں ہوئی تھی مدینہ عالیہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تکریما و تعظیما میں، جستجو تھی، روتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے. ہاں کبھی میں بھی مدینے جانا، روتے تھے. عمرے کے ٹکٹ نکلتے، رو آدھی رات دعائیں مانگی میرا نکل آئے. ٹھیک ہے. پھر جی اب جی ویزا لگ گیا، پھر رو رہے ہیں. جی اب سفر شروع ہے تو پھر کیا تصور ہے. عشق ہے، لگن ہے، تڑپ ہے، دیکھنے کی ہرس ہے. اور جب وہاں پہنچ گئے، آج حاضری کی، خوب آنکھوں کا وضو ہوا، خوب آنکھوں کو ٹھنڈا کیا گنبد خضرا کی سبزی سے. لیکن اگلے دن وہ عشق نہ رہا، تیسرے دن پھر اتنا بھی نہ رہا، چوتھے دن پھر اتنا بھی نہ رہا. یہ وہ بات کہتے ہیں وصل کے بعد جستجو ختم نہ ہو، ملنے کے بعد. اور اگر ملنے کے بعد تمنا ختم ہو گئی، عشق خام ہے. یہ وہ مقام ہے کہ حبل من مزید. اب آپ کو اگلی بات کی میں بات سمجھا سکتا ہوں. اپنے کلاس فیلوز علماء کی بات نہیں کر رہا. اب سمجھیے کیا بات ہے. تیرا رنگ زرد ہے. حضور ایک غم ستاتا ہے، ایک فکر لاحق رہتی ہے جو کسی کروٹ چین نہیں رہ دیتی. پریشانی کیا ہے؟ حضور گھر بیٹھا ہوتا ہوں، یکدم بے قراری ہوتی ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے. بھاگ کے آ جاتا اقدس کو دیکھتا ہوں، جمال پر نور سے آنکھوں کو مسرور کرتا ہوں. اور حضور اگر کسی دن باہر سے وفود آئے ہوں اور یہاں رش بھیڑ لگی ہو تو تھوڑا زیارت میں دقت ہو جاتی ہے. تو فکر یہ ستاتی رہتی ہے قیامت والے دن کیا بنے. محبوب سامنے ہے. قیامت کس نے دیکھی؟ آئی سمجھ.
غسل کے بعد بھی جستجو کم نہیں، آگے کی بات ہوتی جا رہی ہے. سوچتا ہوں وہاں تو اولین و آخرین جمع ہوں گے، اتنے بڑے مجمع میں حضور کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ میں عشق تیرے صدقے. یہ ہے ان عاشقوں کی سوچ، ان عاشقوں کی تمنا. اور جانے عالم علیہ السلام نے بھی وہاں پہ مختلف روایات مختلف طرق سے مروی ہیں. خلاصہ پیش کر رہا ہوں. وہاں حوض کوثر پہ ہوں گے، وہاں آنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب پیاسے وہیں آئیں گے، سبحان اللہ، اور ہم انہیں پلائیں گے. سبحان اللہ. مدر نظمی میاں مارارا شریف کے صدات میں سے ہیں. انہوں نے ایک شعر لکھا، شعر تو مجھے آ نہیں رہا. اس کا مفہوم خلاصہ یہ ہے کہ جب حضور جام دیں گے نا تو میں عرض کروں گا تھوڑے ہونٹ لگا کے. یہ چاہتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں. حضور تھوڑے ہونٹ لگا کر دیجئے، پھر ایک گھونٹ بھر لیں. اور حضور وہاں رویت نہ ہو تو فرما پھر صراط پہ آ جانا. سبحان اللہ، سبحان. بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز تر ہے، سال ہر سال کی مسافت ہے اور چلنا ہے. بھائی آپ میں سے جو بزرگ تشریف رکھتے ہیں، جو کبھی دیہاتی زندگی سے ٹچ رہے، وہ تو یہ بات جانے کہ بٹا ہوتے ٹرنا وہ ہم جیسوں کے لیے تو بہت مشکل ہے. بٹا ہوتے بٹ بندیاں دو کھیتوں کے بیچ میں. یہ میں اپنے ناز پنجابی بھی سکھا ہوں. ایسا نہیں، میں جلسے کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، جلسے کے اعتبار سے نہیں ہے. ہم صرف کما کے فیس بھر رہے ہیں، اس بچے میں کیا بھرا جا رہا ہے یہ ہمیں کوئی نہیں پتا. یہ نہ ہو کہ مزدور کی مزدوری بھی جائے اور قیامت والے دن جواب دہی والے کھاتے میں کھڑے بھی ہو جائے. ٹیوشن کیا ہے، ہوم ورک کر لیا، ہاں آج ایسا کر لیا، ایسا کر لیا، بھرا کیا جا رہا ہے وہ بھی تو چیک کرو. کیا سمجھ آئی ہے؟ پہلے درجی کو ناپ دیتے ہیں اور پھر جب کہتے ہیں کچا رکھ کے ٹرائی دلانا، پھر ٹرائی دلاتے اب اوکے کرتے، پھر جا کر پہلے پہن کے دیکھوں گا یار یہاں سے تھوڑا مس کر رہا ہے، یہاں سے کیوں ہو گیا، لوز ہے، دوبارہ کر دو. ایک قمیص پہننا ہو تو کتنی دیکھ بھال کرتے ہو. اولاد کو یوں ہی سمجھ رکھنا ہے کہ ان کے اندر کس چیز کا ٹانکا لگ رہا ہے. ہمارے بچے اب تعلیمی اداروں میں ہولی دیوالی کھیلنے لگ گئے، اور جو پارٹیشن کی قربانیاں تھی بالائے طاق ہوئی، گلوں میں سلیل پہننے لگ گئے. اور یہ ہمارے اسٹیجوں پر اب صحابہ اہل بیت کے بارے میں جنگیں چھیڑ کر چوہلا بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہے کہ زمانہ کون سی چال چل رہا ہے اور حالات کا کیا سلیلیں پہننے لگ گئے بچے. فیس بک پر اپنے عنوان ایکس مسلم. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. اللہ سمجھتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پل صراط، وہ پگ ڈنڈی کی بات ہوئی تھی پنجابی سمجھاتے سمجھاتے کہ اب یہ وٹ کس کو کہتے ہیں. ہمارے بہت سارے نئے بچوں کو اس کا شعور تک نہیں ہے. وہاں پر بھی جو عام چلنے والا نہیں ہے، انہاں بٹا سے ٹرنا بھی اوکھا ہے، ہاں، اور وہ بات سے باریک ہے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ ماں ایک دو فرلان کی بات ہو اوکھے سوکھے گزر جائیں گے. سالہ سال کی مسافت ہے. وہاں ہوں گے، وہاں کیا ہوگا، ادھر امتی قدم دھرے گا اور ادھر رب سلم امام کہتے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے، ڈھارس سے سلم سلم. قبولیت ادھر ہونی ہے نا، یہ ڈھارس ہو گئے، یہ جو چلنے والا ہے سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار لگاتے ہوئے. اور جن کو ڈھارس ہوتی ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں، بال سے بانی پل پہ چلنے کے لیے رضا پل سے اب سلیم صدائے
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہاں نہ ہو تو پھر فرما میزان پہ آ جانا، تکڑی پہ۔ وہاں کیا ہوگا؟ اپنے برم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان پل صراط بھی اوکھا پینڈا ہے اور میزان بھی اوکھا پینڈا ہے، اور پیاس کے دور کرنے کے لیے بھی اوکھا پینڈا ہے۔ 3 مشکل مقامات پر وہ ملیں گے جن کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، اس قدر بھی کوئی محبت کا صلہ دیتا ہے۔ تینوں مقامات پر حضور ملیں گے، ہماری جلوہ گری ہوگی وہاں تینوں مقامات پر محبت۔ ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ سرکار علیہ السلام کے قد و خال حسن و جمال کی کوئی بات سنائیں۔ وہ رونے لگے، سال ہر سال خدمت میں رہے، اور یہ سوال حساب شریف کے بعد ہو رہا ہے، اور طبقہ تابعین میں سے سوال پوچھنے والے رونے لگ گئے۔ کہا بتائیں نا حضور کے حسن و جمال کے لیے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں۔ وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشا ہے؟ وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشا ہے؟ آپ یہ کیفیت بھی دیکھ رہے ہیں، کب کبھی آنکھ بھر کے حضور کو دیکھا ہی نہیں گئی، جرأت ہی نہیں۔ تو باپ حضرت صدیقی صاحب نے چھیڑ دی کہ صدیق اکبر نے کہا کہ آپ کا چہرہ اور میری آنکھیں ہو، اور ہم ادھر ہی پھر رہے ہیں کہ قد نرا، ہم دیکھ رہے تھے، اور پھر باقی دیکھنے والوں کی باتیں بیچ میں چل نکلی ہیں۔ سبحان اللہ، امام احمد قسطلانی شافعی شارح صحیح بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو مواہب الدنیا میں لکھا، خیبر فتح ہوا تو مفتوحہ مال میں ایک دراز گوش یعنی ایک گدھا بھی تھا، وہ خدمت والا میں لایا گیا۔ اس گدھے نے گفتگو کی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، بلکہ عرض کرنے کا شرف ہے۔ اس نے کہا حضور پیڑھی در پیڑھی نسل در نسل ہم پہ نبی سوار ہوئے، مجھے معلوم ہوا کہ آخری نبی کی آمد ہوگی، یہ تو گدھوں کو بھی پتا ہے کہ وہ آخری نبی ہے۔ سبحان اللہ، یہ سنتے ہی کیا بے شک سبحان اللہ، میری تمنا تھی، سن کر شوق پیدا ہوا۔ اب تک تو دیکھنے کی بات تھی، اب ذرا سننے والوں کی بھی حضور اس دن سے من میں شوق ابھرا کہ کاش وہ مجھ پہ سوار ہو۔ سن کر یاد رکھیے گا کہ یہودیوں کے ہاں باقاعدہ مدینہ پاک میں محفلیں سجتی تھیں، اوس و خزرج قبائل آباد تھے، غیروں سے لڑائیاں رہتی تھیں، اور یہ یہود اپنے نوجوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہتے تھے کہ وہ جس آخری نبی کا تذکرہ ہم تمہیں سناتے ہیں نا، آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، چمکتا روشن چہرہ ہوگا، حسین قد و قامت ہوگا، بازاروں میں شور نہیں کریں گے، زبان اقدس ہمیشہ فوش کلامی سے دور و نفور رہے گی، اور مردہ دلوں کو زندہ کریں گے، گونگوں کو بلائیں گے، بہروں کو سنوائیں گے، اندھوں کو بینا کریں گے۔ یہ پچھلی کتابوں میں ہمارے سرکار کے اوصاف ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ تو ظاہری بات ہے وہ ذکر سن کے ان کے دل مشتاق ہوتے، تو پھر جب کبھی نوجوان آزردہ خاطر ہوتے کہ ہم تو مغلوب رہتے ہیں، تو یہ یہود ان نوجوانوں کو کہتے تھے انہوں نے اسی شہر میں آنا ہے، پھر ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے، اور جب ان کے ساتھ مل جائیں گے تو کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ یعنی اگر ذہن میں سوال آئے کہ گدھے کو ذکر کس نے سنایا، تو یہ تو عام تذکرہ تھا، ہر دور گونجا ہے حضور کے ذکر اقدس سے۔ اچھا جناب، اب یہ ہوا، اس نے کہا حضور میرے من میں تمنا تھی، اسی دن سے شعر سننا
سبحان دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی یہ لذت آشنائی نصیب ہو جائے نا تو بیگانہ کر دیتی ہے اور ہم اگر دنیا سے بیگانے نہیں ہوئے تو مطلب لذت آشنائی سے کبھی واقف نہیں ہے اس نے کہا آقا اس دن کے بعد میں بہت آگے بھی میں اتنا شور سے نہیں بول رہا یہ میری عادت ہے مزید میں سلو ہو رہا ہوں اس دن کے بعد سے حضور میں نے اپنے مالک کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں میں تو ہوں کوئی نہیں بیٹھے اور مالکاں کا انتظام سبحان اللہ سبحان حضور وہ بیٹھنا چاہتا تو میں اس قسم کی اٹکیلیاں کرتا اسے بیٹھنے نہ دیتا اور کبھی زورا زوری کو مجھ پہ بیٹھ بھی جاتا تو میں اسے گرا دیتا گرانے کے بعد پھولوں کے ہار نہیں ملتے تھے تشدد کا سامنا کرنا حضور وہ مجھے بھی مارتا بہت غصے میں مارتا اور پھر وہ مجھے چارہ نہ دیتا پانی نہ دیتا تو میں بھی کہتا جو تیرا زور لگتا ہے یہ وہ حسین مسجد ہے جہاں حق کے بشیر نے خطبہ حق دیا اور یہ وہ حسین منبر ہے جہاں پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب سے عشق حبیب اقدس کے پھول چنتے رہے ہیں یہ دو حوالے دے کر اس لیے آپ کی اہمیت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ میں جو طالب علم میں آپ سے کیا بات کر سکتا ہوں ابھی سنا ہی ہے کہ انہوں نے آنا ہے تو یہ حال ہے اور ہے بھی انسان نہیں جانوروں میں وہ جانور جو اٹکیلیوں کے اعتبار سے معروف ہے بلکہ ہمارے یہاں کو بچہ کو جوان اٹکیلیاں کرے ضد کرے گا اس کی یعنی گڑی آئی گڑی ہے اور عشق سارے بال کٹ کے رکھتے ہیں سب اڑیاں شڑیاں ختم کر دیتا ہے عشق یہ عشق کا کمال ہے اب یہ ہوا کہ حضور میں مار بھی کھاتا بھوکا بھی رہتا پیاسا بھی رہتا اور پھر حضور آج تقدیر نے یاوری کی سبحان اللہ اس بھوک پیاس اور مار کھانے کا مول پہ گیا جب اس نے افسانہ غم سنایا تو مالکوں نے اسے قبول ہی اپنے لیے کر لیا اور اس کا نام یعفور رکھا یہ آپ کو فیس بک کا قصہ نہیں عظیم شافعی محدث دشار صحیح بخاری ہے ان کی کتاب مشہور ہے سیرت کی کتاب ہے یہ مواہب الدنیا اس کے اندر یہ بات درج ہے وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے بھی اس کو قبول کر دیا پتا چلا اوکھتے کٹ پیاس کے کٹ اس راج مار کے کٹ مارنا والا کوئی نہیں جس سجنا کے نام کے کاغذ کسے تم تو نائی کے پٹے پہ جا کے داڑھی نہیں سنبھال پاتے کہ لوگوں نے کہنا یہ مولوی ہو گیا پھر کہتے ہو کہ حضور دیدار نہیں کراتے ہو نہ ان کی پوزیشن سے بنا ایک سفر میں ڈسکور کے قریب جہانگیر ہے وہاں کے بزرگ میرے پاس جمعہ پڑھتے تھے وہ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ وہ آتے تھے وہ عمر پہ بھی سال کے انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ جب سرکار محدث اعظم جامعہ رضویہ سے سنی رضوی مسجد جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تو وہ لوگ راستوں میں چادریں بچھاتے سب کچھ اور یہ ہم نے اپنے حضرت صاحب سے سنا بھی دیکھا بھی کہ حضور محدث اعظم امامے کے اوپر سے ایسے رومال رکھتے کہ آنکھوں کے آدھی آنکھوں کے اوپر کپڑا رہتا تو کہتے لائن لگی تھی میری باری بھی آگے میں نے مصافحہ کیا اور میں نے ہاتھ پکڑ کر دعا فرما دی حضور مدینہ شریف جانے کو دل کرتا ہے اب آگے کپڑا ہے تو محدث صاحب نے اٹھا کے فرمایا پہلے وہاں جانے والی شبت تو اتنے جملے تو اس دن سے میں نے داڑھی شیل رکھی ہم کہاں پھر رہے بھائی صاحب وہاں دعوے داروں کی کوئی گنجائش و ضرورت نہیں ہے وہاں تو اصلی عاشق ہاتھ پہ دل لے کر اونچا جانا میں قبولیت کے انتظار کے اندر
کھڑے نظر آتے ہیں. ہم جیسے جعلی عاشقوں کی انہیں کوئی ضرورت نہیں. معذرت کے ساتھ بلیڈ کلر سے نہیں اٹھا جا رہا. موبائل پر کوئی ایسی فلم کو ٹوٹکا آ گیا کہ ادھر سے حی علی الصلاۃ کی آواز آئی جس میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ نہیں چھوٹ رہا. کھیل کا میدان نہیں چھوٹ رہا. یار دوستوں میں بیٹھی گپیں نہیں چھوٹ رہی. اور یہ گدا ہے. مار کھائی ہے اور آج اس نے باریابی نصیب ہوا ہے اور حضور کی خدمت میں رکھ لیا. یافور نام رکھ دیا. اور اب یہ حالت تھی کہ جانے عالم علیہ السلام کبھی کسی کو طلب فرمانا ہوتا تو اسے فرما دیتے. یہ روز کی بات نہیں, کبھی کبھار کوئی قاصد نہ ہوتا کہ فلاں کو ہو تمہیں حضور بلا رہے ہیں, اس کو بلا کے لاؤ. کیا کیفیت ہوگی. اور لطف کی بات یہ دیکھیں جو میں نے پڑھا, میں تو اس کی ذمہ داری میں بات کر سکتا ہوں. وہ گدھا, وہ یافور صحابی پاک کے گھر جاتا اور دروازے میں سر مارتا. اچھا کام تو ان کا گلتیاں مارنا, سر کیوں مارتے تھے؟ کیونکہ گدھے کو بھی پتا ہے کہ یہ حضور کے یار کا گھر ہے. تقریر آج دیکھنے پہ ہی ختم ہونے والی ہے. وہ 11 بجنے والے ہیں. آپ نے دیکھنے کی بات چھیڑ دی اور ہم اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے. مثال اقدس ہوا اور بلا مثال اقدس نے جو شام کے دلوں پہ قیامت ڈھائی. ایک صحابی پاک مستجاب الدعوات تھے, کسان تھے, انصاری صحابی, ہل چلا رہے تھے کھیت میں. اور جب کسی نے خبر دی کہ محبوب پڑھنے میں چلے گئے ہیں, ہل چھوڑا اور ہل چھوڑ کے ہاتھ اٹھائے. پتا ہے کہ خالی نہیں جانی دعا. آنکھوں والو سننا کہ کیا دعا مانگی کا مولا. آنکھیں تو اس لیے دی تھی نا کہ تیرے حبیب کو دیکھتی. اب وہ سورت پردے میں لے گیا ہے تو ان کا استعمال کی جگہ کوئی نہیں. ان کو بھی واپس دے. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں. سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. آج ترس گئے اسٹیجوں پر جا کر کے ہمیں کبھی کچھ سننے کو ملے معذرت کے ساتھ. آج میں وہاں بھی تھا, کھانا بھی کھا رہا تھا, تو یہاں جو کلام پڑھے جا رہے تھے وہ اندر لذت دے رہے تھے. حضرت صاحب زادگار وہاں بیٹھے تھے. اب ہم اسٹیجوں پہ سنتے لڑائی سنتے, نعت کو نہیں سنتے, لڑائی سنتے. معذرت کے ساتھ جھگڑا سن رہے ہوتے. جیڑا اینج کرے ہوتے پیو دا نہیں پتا, وہ دی ماں دا نہیں پتا. یہ نعت ہو رہی ہے. یہ کون سی نعت اور منقبت ہے کہ جہاں آپ کسی کو کہہ گئے جڑا اینو نہ منے دی ماں دا نہیں پتا, جڑا اینو نہ بجے دی پیو دا نہیں پتا. تہذیب یعنی محبوب خدا علیہ تحیات و ثنا نے فحش کلامی سے منع کیا اور ہم نے نعت کے عنوان پر فحش کلامی کو اپنا لیا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ چھٹپنے میں یہ سنتے تھے. آج بھی کوئی پڑھے تو اس کی لذت باقی ہے. دل یاد نہیں بنایا ہے, تعریف نہیں زبان, اکھیاں بنائیاں سونے میں دیدار. دیکھ لو, اس دیکھنے والے کو بھی دیکھ لیا, زیادہ آنکھیں واپس لے لیا, ان کی ضرورت کوئی نہیں. بس. اور اس یافور پر کیا گزری. راوی کہتے ہیں اس نے کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے, اور یہ پھرتا رہتا اور خصوصاً ان جگہوں کا وزٹ کرتا جہاں حضور جلوہ گر ہوتے تھے معمول کے مطابق, بازار میں, گلی میں, یہاں یہاں یہاں, اور ان جگہوں پہ تلاش کرتا. تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں, نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. سمجھائیے آپ کو. آپ فرق دیکھیے, پہلے وہ چارہ کھانا چاہتا تھا, دیا نہیں جاتا. پہلے وہ پانی کی بوند کو ترستا تھا لیکن پلایا نہیں جاتا تھا. آج پٹھے لے کے مگر مگر پھر رہے ہیں لیکن چارے کو منہ نہیں لگاتا. یہی کمال ہے
عالم سے بیگانہ کر دیتی ہے. 3 دن گزرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو کنویں میں گرا. ابھی زندگی سے کیا لینا جس میں وہ نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ان کو دیکھنے کے یہ شوق بچتا. اور بس اب اختتام میں تقریب 48 ہو گئے. میرا 11 بجے ہم سلام پڑھے. 1 گھنٹہ تو ہو گیا مجھے بات کرتے. ہوا نہیں ابھی؟ ہو گیا. اصل میں یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ تھوڑا ٹائم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگیاں ختم ہوئی اور ختم چھوڑ گئی. تیرے اور ساتھ کا ایک بات بھی پورا نہیں. سبحان اللہ. کوئی ہے آج تک جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے حق ثنائی ادا کر دیا؟ یہاں تو لغتوں کو ترستی نگاہیں لغتیں جس کی طرف دیکھتی تھی. وہ احمد رضا پتہ نہیں اس دن کس موج میں بیٹھے تھے کہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں سرور کو ہوں مالک کو مولا کو ہوں تجھے باغ خلیل کا پورے سے باغ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے. اے جانے جان میں جانے اللہ کو ہوں تجھے. اب آپ اسے کہنے کے سٹائل میں لے لیجیے یا سوالیہ نشان لے لیجیے. سبحان ہر طرح سے لطف دے گا. کلام رضا ہے, کلام الامام ہے, امام الکلام ہے. سبحان سبحان. مجرم ہوں یہاں وقت ہے. مجرم ہوں یہاں رکنا ہوتا ہے. مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شاہ. حضور میں مجرم ہوں اور اپنی معافی کا سامان کرنے لگا ہوں. اچھا کیسا مجرم ہے جس کو یہ بھی پتہ ہے کہ معافی کا سامان کیسے ہوتا ہے؟ مجرم ہوں وقف ہے, رک گئے. مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شاہ. احمد رضا ہمارے کان لگتے ہیں. کیسے عفو ہوتا ہے, معافی. یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. اور پھر اینڈ یہ ہوا ہے کہا کہ تیرے تو وصف لکھا نہیں ہے نا. وقت تو ابھی تھوڑا وقت ہوا ہے تو یہاں حالات کہتے ہیں تیرے تو وصف ایک عیب تناہی سے ہیں بری. عیب تناہی فار ایگزامپل یہ برخوردار بیٹھا ہے تو برخوردار کے بارے میں مجھے فار ایگزامپل یہ معلوم ہو آپ سے قرآن نعت خاں غلام مدرسے میں پڑھے ہیں اور آج کل مزید ترقی میں یوں پڑھ رہے ہیں. ان کے والد صاحب بڑے نیک تھے, اچھے محلے کے اندر رہتے ہیں, با اخلاق ہیں, گالی گلوچ کبھی سننے کو نہیں ملا. اب اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. اس لیے کہ بس بھی اتنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے انتظار ہے آپ یہ جملہ سمجھ لیں. اس لیے کہ خوبیاں اتنی. حامد سرفراز ہے قادریہ سلسلے میں حضور سرکار سیدی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی کا غلام میدان ہے. حضور قدس اعظم کے خلیفہ تھے. سمندری میں ان کے در کی خاک چھانتا رہا ہے, تھوڑا بہت بول لیتا ہے. ٹھیک ہے, طالب علم سا ہے, طالب علموں کی سب میں جگہ ڈھونڈ رہا ہے اور آج اسے کرسی پہ بٹھا کے تقریر ہو رہی ہے. اتنی سی بات ہو سکتی اور میرے پاس کیا ہے. پر جب حضور کی بات ہو تو جہاں 4ویں صدی کا مجدد بھی بہت کچھ عرض کر کے کہتے ہیں تیرے تو بس عیب تناہی سے. عیب تناہی جیڑی شے مک جائے کہ اور شفتے ہی نہیں ہے تو یہ عیب ہے. اتنے مکتیاں ہی نہیں. میرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں. اور پھر کہنے کا لاسٹ مقام یہ ہوتا ہے کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. سبحان یہ آخری سے چپ چپ کر میرے لیے. جا رہی ہو بولیں. اب کیا ہوا کہہ لے کہ سب کچھ کا باقی قلم سے ہوا زبان سے ہوا جو ہوا. کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. چپ ہو گیا ہے, ایسے چپ نہیں ہوا, کچھ کہا ہے. خاموشی چپ ہو رہا ہے یہ کہہ کے میں کیا کیا سمجھ رہے آپ. ایک عاشق کی بات کیجئے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. سبحان بات حضور کو دیکھنے.
اللہ اللہ، اور نام ہے ان کا حضرت سیدنا بلال حبشی حضور کے مؤذن ہیں، حضور کے خزانچی بھی ہیں، حضور کے خزانچی بھی ہیں، سرکار کے آگے آگے نیزہ لے کے چلتے تھے، حضور سفر میں نماز ادا فرماتے تو نیزے کو بطور سترہ سامنے گاڑ دیتے تھے، حسنین کریمین کے رونے کے بعد ابھی تو ان کو اٹھا کے کھلانے بھی لگ جاتے تھے، اکاؤنٹنٹ تھے حضور، سرکار شام کو ان سے فرماتے تھے آستانے پہ جانے سے پہلے کچھ رہ تو نہیں گیا، پیر پوچھتے ہیں کتنا کا ہے، فرماتے ہیں کچھ رہ کے نہیں گیا، پیر پوچھتے ہیں سے کتنا ہوا، حضور آج مرید ماٹھے آئے گڈیاں آئے کل آئے اور پیر کا کام جس درگاہ تک لے جانا ہے وہ کیا فرماتے ہیں بلال کچھ بچا تو نہیں، آج حضرت گرامی قدر والا مرتبہ سالہ ریاض مصطفیٰ نوری صاحب نامہ اقبال تشریف لائے ہمارے جامعہ میں، کل کے انہی کا جامعہ ہے آپ کا ہے، تو یہی بات کچھ ہو رہی تھی کہ جہاں بہت کچھ ہے وہ مدرسے نہیں بناتے، مدرسے نہیں چلاتے، سنیے گا اس بات کو، ایک دن حضرت بلال پاک نے کہا حضور آج مال اتنا تھا بانٹ بانٹ کے تھک گئے ہیں لیکن کچھ بچ گیا، فرمایا پھر ہم گھر نہیں جائیں گے، سبحان اللہ، اس شب حضور نے قیام مسجد اندر میں کیا، اگلی صبح مال تقسیم کر کے پھر حضور گھر تشریف لے گئے، ایک بار حالات کی تنگی کے سبب 2 دن حضرت بلال نے بچا لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کریم نے حسب معمول پوچھا کچھ بچا تو نہیں، حضرت سب بانٹ دیا لیکن 2 دن بچا کے کل کے لیے رکھ لیے، فرمایا بلال بانٹ بانٹ، عرش کے مالک سے نا امید نہ ہو، جس نے آج دیا وہ کل پھر یہ سیرت کے باب لکے چھپے ہیں جنہیں اوپن کرنے کی میں نے تو سارے ربیع الاول میں جہاں گیا میں نے تو اس دفعہ ٹاپک کی حضور کی سیرت کا، ہمارے جمعوں میں ٹاپک سے حضور کی سیرت سبحان صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض خدمت یہ ہے، یہ کون سی بات ہے میرے بابے نے یہ کہا میرے پیر نے یہ کہا، میں خود پیر والا ہوں، ہم پیروں کے الگ اٹھا کے چلتے ہیں، نام لیوا ہے پر پیروں کے جو حضور کا راستہ بتا جو سردار کی چوکٹ تک لیتا ہے علیہ السلام و تسلیم۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک بار ایسا ہوا بہت سارا مال آیا اور حضور بانٹ رہے ہیں، اب ساری باتیں جو آتے گئے لیتے گئے اور جو لے کر گئے وہ آگے گلوں کو بھی بتاتے کہ حضور پڑھے دے پہنے، سب مال بڑھ گیا کچھ بچا نہیں، لیکن کچھ لوگ اور آ گئے حضور ہمیں بھی عطا کریں، ہم نے رکھا نہیں ہے کچھ بھی، حضور ہمیں بھی عطا کریں، حضور ہم تو ارمان لے کر آئے ہیں، دیکھیے ہمارے گھر میں تو واقعہ ہے، جب سرکار نے ان کی یہ عرضیں سنی نا، لاؤ کوئی مثل ہے تو مثال دو، کوئی مثل ہے تو مثال دو، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم نے کوئی چیز چھپا کے نہ رکھی، ہر چیز بانٹ دی، لیکن اب تم بھی ضرورت مند ہو تو تمہاری ضرورتوں کا حل و علاج یہ ہے کہ تم ہمارے نام پر کسی سے قرض لے لو، اپنا کام چلا لو اور اگلا مال آ جائے تو ہم تمہیں دے دیں گے، تم ادائیگی کر دینا، ہمارے نام پہ لے لو، ہمارے نام پہ لے لو، ہمارے نام پہ لے لو، کوئی مثل ہے تو مثال دو، تیرے لاڈ پیار آ رہی سننا ہونا بھی جو ایک صاحب سننا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ شہر بیچنے آئے، یہ سے ہٹ کر الگ حدیث شروع کر دی میں نے، تو وہ شہر کو بیچنے گاؤں سے صاحب آئے سٹی میں مدینہ پاک میں، وہ شہر تو بڑا شاندار ہے، یہ وہ دور تھا جب اصلی شہد کہنے کا دور نہیں تھا، مہا شہد، مہا شہد تو شہد ہے، نقلی کا تو تصور ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں ہم پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے مارکیٹ میں یہ چیزیں بھی انٹر کروائی ہیں کہ جعلی دودھ بھی ہوتا ہے، جعلی دوا بھی ہوتی ہے اور جعلی، اور ہم اسی طرف یہ کہتے ہیں حضور ہم آپ کے، اور حضور فرماتے ہیں جو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہے، تو کلیئر ہے، واضح ہے۔ خیر انہوں نے شہد لے لیا
اور کہا یہ سرکار کو شہد بہت پسند ہے علیہ السلام، اور یہ شہد مجھے اچھا لگا ہے تو میں لے جا کر تحفہ دوں گا، پیسے تم حضور سے لے لینا۔ آپ نے غور نہیں نہ کیا، تحفہ میں دوں گا، پیسے تم حضور سے لے لینا۔ تحفہ میں دوں گا، پیسے تم حضور سے لے لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ پہلے وہ آئے، حضور یہ شہد بہت اچھا لگا، آپ کی خدمت میں پیش ہے، کریم نے قبول فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صاحب آگے، گاؤں والے جو بیچنے آئے تھے، حضور نے شہد کے پیسے نے دوڑے آئے، فرما ہم نے تو شہد نہیں لیا تم سے، ہم نے شہد نہیں لیا، خریدا نہیں تم سے۔ عرض کی حضور یہ جو آیا ہے نا شہد، تو آپ نے ان کو کھڑا کر دیا۔ عبداللہ حضور حکم، تم تو کہتے تھے کہ تم مجھے تحفہ دے رہے ہو، سبحان عرض کی حضور میں تو اب بھی یہی عرض کرتا ہوں، کبھی دور نستے ہو، کبھی نیڑے پہ آؤ، آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اپنی ہے۔ حضور میں تو اب بھی عرض کرتا ہوں، تو فرمایا یہ دام مانگ رہا ہے۔ عرض کی حضور تم پتہ ہے نا میرے کو پیسے نہیں ملتے، ایسی کریم، ایسی کریم۔ حضور آپ جانتے نا میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو حضور اس لیے پھر میں نے شاید خرید لیا، حضور پیسے تجھے عطا فرمائے میری طرف سے، اور یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ بہت بار۔ حضرت صاحب دیگر میرے بزرگ جتنے بیٹھے ہیں، مجھے آج سے 25 سال پہلے کا دور یاد آتا ہے، گلیوں میں چھوٹی چھوٹی گاہے گاہے کہیں کہیں دکان ہوتی تھی، اور اس وقت تو یہ بوتل جو ہوتی شیشے والی جسے آپ ریگولر کہتے ہیں یہی بہت امپورٹنٹ ہوتی تھی۔ تو اب کوئی آتے جاتے کسی ابے سے کہہ دیتا نا دکان والا آپ کی طرف 32 روپے ہو گئے، میں نے کون چیز لی ہے؟ کب آپ کا بیٹا جو ہے نا اس وقت نہ سلنٹیاں تھی نہ چپس تھی نہ آئس کریمیں اس طرح کی تھی، اس وقت ہوتی ٹانگری ہے نا زرد سے رنگ کی، اور زیادہ زیادہ یہ بوتل پی لی، یہ روز بوتل پیتا ہے، نال اپنے دوستان کی پلائی۔ ہم نے دیے 32 روپے اور کہا بھائی صاحب بات سنو، آئندہ میری اجازت کے بغیر چاہے میرا بیٹا چیز نہ لے، کچھ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ ان کی مہربانی میں ان کو یاد آ جائے، یہ کیا ہمارے کھاتے میں اب بھی ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے، لیکن میں قربان جاؤں اس چوک کہ یہ معاملہ انہوں نے ایک بار نہیں کیا۔ اچھا لا کر بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی چیز آگے لے جا کر بیچ دے، لاتے اکثر حضور کے دربار میں تھے، یا کبھی خود بھی استعمال کی ہو تو یہ الگ بات ہے، تو چیز دے لینی، پیسے حضور دیں گے، اور انہوں نے آ کے کہنا حضور، وہ میں اپنے لفظوں میں جدید لفظوں میں کہتا ہوں حضور تھوڑے آگے دے لیں، ہم نے تو کچھ نہیں مانگا حضور، یہ کیا ہے؟ ایک دن بھی یہ نہیں فرمایا کہ ایک دن بھی یہ نہیں فرمایا کہ آئندہ کوئی اس کو چیز نہ، یہ بلا وجہ ہمارے کھاتے میں پیسے ڈال دیتا ہے، آئندہ اسے کوئی چیز پتا ہے کہ نہ مان سکتے بچے انہیں اور جانا ہے، بات کہاں سے کہاں آئی؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روز روئے اقدس سے مشرف ہوتے تھے، میرے کریم کا مثال اقدس ہو گیا علیہ السلام۔ اب یہ بھی عاشقوں پر کیفیت آتی ہے، میں نے کہا ہم نہیں، یہ بھی عشق کی کیفیت ہے، وہ جگہیں ستاتی ہیں، گلیاں سنج اجاڑ دسن دسن بیڑا وٹ وٹ کھاوے، غلام فریدہ اچھے کے وسنا جتنا یاد نظر نہ، یہ کیفیت کو اشارہ کراتی ہے۔ ملک شام میں چلے گئے
اور دیکھو پہلے وہ دراز گوش کی بات سنائی تھی نا، اب یہ تو حضرت بلال ہے۔ اسٹیٹس یہ ہے کہ چلتے زمین پر جوتوں کی چار جنت میں سنائی دیتی ہے۔ خواب میں کریم نے کرم فرمایا، اور آپ پہلے لفظوں کو سمجھ پائیں تو آپ کی مہربانی، میرے کریم نے خواب میں حضرت بلال کو دیدار بخشا اور فرما بلال یہ کیا جفا ہے؟ بلال یہ کیا جفا ہے؟ اگلے لفظ کی نظر دے کر بلال یہ کیا جفا ہے؟ تیرا ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا؟ سبحان اللہ۔ عشق میں یہ موڑ بھی آتے ہیں۔ بس آنکھ کھولی تو پھر کیا دیکھا کہ رات ہے کہ صبح جائیں گے تو کیسے چلیں گے، کیسے جیسے اٹھے دوڑ لگا حضور میں تو شام آیا ہی اس لیے ہوں کہ وہاں شام پڑ گئی اور دیدار نہیں ہوتا، اور آواز نہیں یاد فرمایا حضور بلال پاک آئے۔ سبحان اللہ۔ اگلا واقعہ میں نہیں بیان کر سکتا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو کامل طور پر جتنی محبت کر سکتے، محدثین نے ایک نقطہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ یہ محبت بالجبر تو ہو نہیں سکتی، اور بات درست ہے۔ انہوں نے کہا بالجبر ہوتی نہیں ہے، پر یہ جڑا اندر دل ہے نا ظالم، یہ سمجھا کہ ماں بھی تجھے اتنا پیار نہیں کرتی، باپ بھی اتنا پیار نہیں کرتا جتنا حضور کرتے ہیں، وہ تیری شکل نہیں بگڑتی ہو تو زمین میں نہیں دسایا جاتا ہو، پچھلی قوموں کی طرح بندر و خنزیر نہیں بنا، تو یہ وجہ سے حضور کی ذات ہے۔ قبر میں سجن یار بیلی کیوں دے کی جانن سار مویاں دیتے ہو جانے جڑا مردہ ہو گبراں دے وچ ان نہ پانی ہو سے خرچ بڑیندا کرتا ہو۔ کہ جب سب چھوڑ جائیں گے، اور صحیح بخاری کی حدیث جوتوں کی آواز سنتا ہے مردہ تنہا، اس وقت بھی وہی آئے۔ اور جب ماں اکلوتے کو چھوڑ دے گی، باپ لاڈلے کو چھوڑ دے گا، دوست کیا کہیں گے یار ٹھیک ہے سجن ہوتے اس لیے ٹھیک نہیں، اور ایسے میں انا لہا میں تو ہوں ہی تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو محدثین کہتے ہیں اس دل کو منا، جیسے میرا امام کہتا ہے ذوف مانا، تب بڑے ہو گئے کمزور ہو گئے تھکاوٹ بڑی ہوتی ہے اتنا کام نہیں ہوتا، پر ذوف مانا مگر یہ ظالم دل کا اس قسم پہ ویکنس آئی ہے نا، ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے۔ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے۔ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ یہاں عیسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کہا ہے، اور یہ وہی ہیں، لیجیے جناب شعر کا لطف لیجیے، یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے۔ اور بے رضا سب چلے مدینے کو، بے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں، ارے خدا سبحان اللہ۔ دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے، ارے تیرا برا خدا نہ کرے۔ دل کہاں لے چلا حرم سے کہاں دل میں چلیے گا، آپ دل کو گدو دل کدھر لے کے چلنا ہے، کار مطلب تیرا بھیڑا گھر کو ایسا نہ ہو کیسا نہ ہو کہ تو مجھے گھر نہ لے جائے۔ دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے تیرا برا، ارے خدا نہ کرے۔ سرکار سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب عرس کا لنگر بھی یہی ہے، سبحان حضور سے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر یہ جو صدیق اکبر کا خاندان ہے، کبوتریاں نے انڈے دیے، بکری میں جالا بنا، کبوتری نے انڈے دے کے کون سا کوئی فطرت سے ہٹ کے کام کیا ہے، کوئی اس میں ایکسٹرا اسٹرگل ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے گھونسلے میں انڈے دیتی تھی، اب اس کی بجائے غارے سور کے دھیانے پہ دے دیے۔ انڈا پیٹ میں ہو اور اخراج نہ ہو، یہ تو خود پرندے کے لیے زحمت و درد ہے، سمجھا؟
ایکسٹرا کام تو نہیں ہے، انڈے دے دیے بس ٹھیک ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ اس کی نسل کس کی؟ کبوتریت کی، اب بھی حرم میں موجود ہے، اور نشانی یہ ہے کہ کاٹ کر ذبح کر کے کوئی پکانا چاہے تو آگ اسے نہیں جلاتی، جس نے صرف انڈے دیے اس کی فطرت میں ہے، اس کی نسل میں تو بیت آج تک یوں ہے، جس